الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کو لاکھوں اربوں کھربوں کا مالک بنا دے۔ یہ وظیفہ رزق کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خوب مال و دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ عمل کوئی عام عمل نہیں، کیونکہ یہ عشرہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ اور اس کا عمل ہے، اور ان 10 دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے، اور اس دن کوئی بھی عمل کیا جائے اللہ پاک اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیونکہ ماہ ذوالحجۃ الحرام کی برکت کے کیا ہی کہنے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ ان مقدس مہینوں میں سے ہے جنہیں بشر حرم یعنی حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ تو آج کا جو خاص وظیفہ ہے، جو آپ کے لیے خاص طور پر رزق کے اضافے کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو آج کا وظیفہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ ماہ ذوالحجۃ الحرام، اس ماہ کی عبادت کا ثواب بھی دوسرے مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا ہے۔ خصوصاً اس مہینے کے پہلے عشرے میں مسلمانوں کو بہت سی عبادات کا حکم دیا گیا۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے، اور اس طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے، اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ، تکبیر تشریق، یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جس شخص نے قربانی کرنی ہو، اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا، اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں حق تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہیں کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے، اور اس کے علاوہ 4 دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن بھی ہے کہ یہ ایام ممنوعہ کہلاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تبارک و تعالی مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، نزع میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب کن لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ صرف ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرما دے۔ اور آج روحانی وظائف چینل آپ کے ساتھ عمل کے ساتھ ایک بہت ہی خاص واقعہ لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے خود ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر گیا، حج کے دوران جب میں بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا تھا، ادھر ہی میں نے نوافل پڑھے، ایک جگہ پر ٹیک لگائی تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی تو دیکھا کہ ایک سامنے سے بارش داڑھی والے ایک بزرگ میری طرف تشریف لے کر آئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا لگتا ہے تم بہت پریشان ہو، کیونکہ اکثر تم یہاں پر روتے رہتے ہو۔ میں نے کہا، ہاں بابا جان، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ایک شخص نے حج کے لیے رسد سامان دے کر حج کے لیے بھیجا، میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں حج کر سکتا۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، میری والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، میری زوجہ حاملہ ہیں جنہیں میں چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے بیٹے سے نواز دے اور میری والدہ کو بھی صحت عطا فرمائے، اور میری 2 بہنیں ہیں جن کے لیے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ وہ بہت پریشان تھا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ اس بابا سے کر رہا تھا خواب کی حالت میں۔ تو بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ وظیفہ پڑھ لیا کر، اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے تجھے بہت کچھ عطا فرما دے گا۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میری آنکھ کھلی، دیکھا تو سامنے کوئی چیز نہ تھی،
میں نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے سارے حج کے دوران میں یہ عمل کرتا رہا جو مجھے ان بابا نے بتایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا اور اللہ کی ذات نے مجھے اتنا عطا فرمایا کہ میں جتنے سجدے کروں، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ روزانہ اب اس عمل کو 100 بار پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے، مجھے ایک بیٹے سے نوازا ہے، میری والدہ کو صحت عطا فرما دی ہے۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے جسے اس آدمی نے کیا اور اسے بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوا؟ آپ کو بھی میں وہ وظیفہ بتا دیتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج ہی سے اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کس طرح سے کرنا ہے؟ تو آپ لوگوں نے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد کوشش کریں، صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد صرف اور صرف 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 11 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا وہاب یا اللہ یا وہاب انشاءاللہ عز و جل روزانہ ایک تسبیح یا اللہ یا وہاب کی پڑھ لیں۔ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرما لے گا، آپ کے ہر حاجت کو پورا کر لے گا، آپ کی تمام خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجت ہیں، جو دلی ہیں، جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، ہر خواہش انشاءاللہ العزیز ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ میں خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، فوری طور پر کمنٹ سیشن میں ہمیں میسج کر دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز جتنا درود پاک پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے۔ آپ کا درود پاک مدینہ طیبہ میں خود حاضری دے کر اور وہاں پر پہنچایا جائے گا، گنبد خضرا کے سامنے پیش کھڑے ہو کر استغاثہ کیا جائے گا۔ تو آپ لوگ ضرور درود پاک پڑھیے، کثرت سے پڑھیے اور اپنا نام دعا میں شامل ضرور کروائیے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کو ویڈیوز ہماری پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی یہ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔